उस 10 मुहर्रम का जो यकम से लेके इसके वाले से یہ 350 سال سے ہوتا رہا ہے. حضرت سلطان العارفین اپنی زندگی میں یہ کرواتے تھے. ان کا حکم تھا پہنچے یہاں نا امام پاک کے عرس کے لیے. یہ کچہری میں حکم تھا ان کا. اور حضور کا محرم میں ایک بڑی خاص نسبت ہے اہل بیت کی نا آپ کے ساتھ. آپ کے کہ حضور اپنے شاعری میں بھی یہی فرماتے ہیں: خاک پائے ماز حسین و آز حسن معرفت گاشتہ برمن انجمن. تو یہ شعر جو ہے اور یہ یہاں خاص طور پہ زائرین جو ہے وہ آتے تھے. بادشاہ صاحب کے اپنے مثال کا ذریعے جو ہے اس کی تاریخ میں بہت سارا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں جمادی ثانی کی پہلی جمعرات کو ہے، پہلی کچھ یکم مارچ کا کہتے ہیں کچھ. لیکن جو ہے انہوں نے اس کے بارے میں نہیں کہا کوئی آئے نہ آئے، لیکن اس کے بارے میں کہا یہاں ضرور حاضری دیں. یہاں آپ نے عرس کے بارے میں نہیں کہا کہ وہاں آئے نہ آئے جو آپ کے وصال کا دن ہے جو آپ کے. لیکن اس ختم کے بارے میں یہ حکم ہوا تھا آپ کو حضور کی کچہری میں کہ آپ جو ہے ان کا غم منایا کریں امام پاک کا نا. تو دنیا آتی ہے دنیا. ہاں. اور یکم مارچ جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کچھ کہتے ہیں کہ حضرت سلطان صاحب کا وصال تھا. کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں ایسے بھی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے نہیں آپ کا 9 محرم میں وصال ہوا. یہ روایت تو کمزور ہے. یہ مختلف روایات ہیں مختلف. سچ جو ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، سچ اللہ کو پتہ ہے. لیکن اس خاندان میں یہ چیز چل رہی ہے سارا سال سے. اچھا سرکار، یہ جو 10 محرم آل رسول کے حوالے سے ہم مناتے ہیں، ہاں یہ کیا اہل سنت بھی اس میں جلوس نکال سکتے ہیں؟ کیوں نہیں نکال سکتے؟ کیوں نہیں نکال سکتے ہیں. نکال. ان کا غم منانا جو ہے وہ تو سب پر میں کہتا ہوں فرض ہے، لیکن غم کا طریقہ مختلف ہے. غم کا اور جو بھی طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں وہ ماتم کرتے ہیں، ٹھیک ہے کرتے ہیں نا. کچھ ماتم نہیں کرتے، آنسو بہا لیتے ہیں. غم تو سب کو ہے. میں کہتا ہوں جو امام پاک کے غم میں سنی شیعہ بھائی کوئی جو نہیں مانتا اس چیز کو، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا اسلام ہی مشکوک ہے، کہ اس کی رسول اللہ کے خانوادے سے محبت نہیں ہے پھر اس آدمی کی جو ہے نا. تو ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارے یہ دونوں آنکھیں ہیں، سنی بھائی اور شیعہ بھائی. دائی بھائی آنکھیں ہیں، دائی بھائی آنکھیں. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ فطور نہ ہو، ان کا غم منائے. ان کا چاہے آنسو سے منائے، چاہے وہ شہادت پڑھ کے منائے. ان کا غم جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ ایمان کی کنجی ہے. وہ ایمان کی آگے اس کی محبت کے آگے طریقے علیحدہ علیحدہ ہے. پھر آپ کو پتہ ہے، آپ کو پھر وہ مذہبی بحث چھڑ جاتی ہے، پر اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. جی جی اللہ خیر رکھے. اور بالکل یہ تو سب پہ فرض ہے، سب مسلمانوں پہ، سب بلکہ ایک قوم پہ نہیں بلکہ سب مسلمانوں پہ فرض ہے کہ ان کا غم منائے. یہ چیز جو سب میں اکٹھی تھی اسے علیحدہ کر دیا گیا. اور یزیدیت کے اس دور میں امام پاک نے یہ ثبوت دیا ہے کہ حق میں وقت اگر غلط ہے تو اس کی بیعت کبھی نہیں کرنی چاہیے. وہ شہید ہو جانا قبول ہے. یہ چیزیں جو ہے ان کی حسینیت جو ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے یہ چیز. اور آج بھی حسین زندہ ہیں، اور کروڑوں لوگ جاتے ہیں ان کے امام پاک کے عرس پہ. کربلا محلہ کربلا سفر کے مہینے میں. اور یزید کی قبر دیکھ لو، وہاں پہ کون ہے، کون جاتا ہے، کون. یہ تو مرنے کے بعد بھی اللہ بتا دیتا ہے کہاں روشنی کہاں اندھیرا ہے. بس تھوڑا سا فہم بندے میں ہو، تھوڑا سا. اور کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، اور کوئی گل پوچھنی ہے تو پوچھ لو. اللہ پاک مولا پنجتن پاک 12 امام 14 معصوم 72 تن شہیدہ کربلا دے صدقے حضرت غوث اعظم دے طفیل حضرت سلطان العارفین دے طفیل داتا صاحب خواجہ صاحب کلندر پاک تمام اولیاء کرام دے طفیل اللہ میرے سب بھائیاں نو محفوظ رکھے، اور انہاں دناں دے وچ اللہ سب نو خیر خیریت دے نال رکھے، عافیت دے نال رکھے، اور آپس دے وچ خوش رہن. ساری مسلمان قوم ایک رہے، اور اللہ ملک پاکستان دی خیر کرے، اور حضور دے صدقے اور آپ دی اہل بیت دے صدقے اور صحابہ کرام دے طفیل سب دی آس اللہ پاک پوریا کرے. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ اجمعین. بڑے
اللہ تعالیٰ میں میری بھی بادشاہ کو سلام کرنا میری میڈیا ادھر ہو یار تھی ادھر آؤ نا تھی ادھر ہو توڑ دے سپیڈ نہ توڑ دے ادھر ہو یار